بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول الصیام ای ربی انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار وشفعنی فیہ فیقول القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ فیشفعان۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، قرآن اور روزہ بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول الصیام، روزہ کہے گا ای ربی، اے میرے رب، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، کہ میں نے اس کو کھانے پینے سے اور خواہشات سے روکے رکھا۔ فشفنی فیہ، پس اس کے متعلق میری سفارش قبول کیجیے۔ فیقول القرآن، اور قرآن کہے گا منعتہ النوم باللیل، میں نے رات کو اس کو نیند سے روکے رکھا۔ فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے۔ فیشفعان، پھر ان دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ یعنی اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں، دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں اور جائز خواہشات سے بھی رک جاتے ہیں، تو یہ جو روزہ ہے یہ قیامت کے دن جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو یہ روزہ ہمارا سفارشی بن کر کھڑا ہوگا اور یہ کہے گا کہ اللہ، اس کو میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا اور اسی طرح جائز خواہشات سے بھی روکے رکھا، تو پس میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ اور اسی طرح قرآن بھی جو ہے وہ سفارشی بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ وہ یہ کہے گا کہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکے رکھا، یعنی رات کو بھی یہ تلاوت کرتا ہے، صبح اٹھ کے بھی تلاوت کرتا ہے اور یوں جو ہے وہ اپنی نیند کو قربان کرتا ہے۔ تو جب اس نے اتنی قربانی کی ہے میرے لیے، تو لہٰذا میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور اس کی بخشش و مغفرت ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ صحیح معنوں میں پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔